کیا آپ نے کبھی ایک ایسے شہر کا تصور کیا ہے جو صرف اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل دور، ایک تہذیب اور ایک کہانی ہو، جہاں آج بھی جب آپ اس کی گلیوں میں قدم رکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو، عمارتیں، گنبد اور پرانے بازار سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا صدیوں پہلے تھا؟ تو آج میں آپ کو لے کے چلنے والی ہوں ازبکستان کے ایک ایسے ہی شہر کی سیر پر۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں بخارا کی۔ بخارا ازبکستان کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یہ کوئی عام شہر نہیں، یہ سینکڑوں سالوں سے تہذیب، علم، مذہب اور ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ یونیسکو کے مطابق اس شہر کی تاریخ 2500 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ آج بھی یہاں کئی مساجد اور مدرسے قائم ہیں، لیکن شہر کا سب سے بڑا تعارف امام بخاری ہے۔ ان کی کتاب صحیح بخاری کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ یہیں پیدا ہوئے اور پھر ان کے حصول کے لیے کئی مقامات کے دورے کیے۔ بخارا ازبکستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور قدیم شاہراہ ریشم پر ایک اہم پڑاؤ رہا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں مشرق و مغرب کے تاجر، صوفی، علماء اور سیاح رکتے، سانس لیتے اور آگے بڑھتے۔ یہاں کا موسم عام طور پر گرم اور خشک رہتا ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے، جبکہ سردیاں سرد اور نسبتاً خشک ہوتی ہیں۔ بہار اور خزاں کے مہینے یعنی اپریل سے جون اور ستمبر سے نومبر سفر کے لیے بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ کبھی یہ فارسی سلطنت کا حصہ تھا، پھر ساسانیوں کے زیر اثر آیا اور پھر عربوں کے ساتھ اسلام کی روشنی یہاں پہنچی۔ 8ویں صدی میں یہ شہر اسلامی تعلیم، فقہ اور روحانیت کا مرکز بن گیا، خاص طور پر اس وقت جب امام بخاری جیسے محدثین یہاں سے جڑے۔ پھر منگولوں کا دور آیا جس سے شہر کو کافی نقصان پہنچا، لیکن اس کے بعد تیموری اور خاناتی ادوار نے اسے دوبارہ سنوارا۔ ہر دور نے بخارا کو کچھ نہ کچھ دیا اور آج کا بخارا ان سب کا حسین امتزاج ہے۔ یونیسکو نے بخارا کے تاریخی مرکز کو 1993 میں عالمی ورثہ قرار دیا، کیونکہ یہاں 140 سے زائد تاریخی یادگاریں موجود ہیں، وہ بھی ایک ایسے انداز میں جو زیادہ تر شہروں میں اب دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اگر ہم بخارا کی قدیم ترین یادگاروں کی بات کریں تو ایک نام ضرور لینا پڑے گا، اسماعیل سامانی کا مقبرہ۔ یہ 10ویں صدی میں اسلامی فن تعمیر کا سب سے خوبصورت اور بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ بغیر کسی بھاری نقش و نگار کے یہ مقبرہ ایک وقار، ایک خاموش عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ مسلم دنیا میں اتنے پرانے زمانے کی اتنی مکمل اور محفوظ عمارت کم ہی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بخارا کے مرکز کی بات کریں تو ایک نام سب سے نمایاں ہوتا ہے، کوئی کلیان کمپلیکس۔ یہ بخارا کے دل میں واقع ایک شاندار طرز تعمیر کا مجموعہ ہے۔ اس کا مطلب ہے عظیم کے قدموں میں، اور واقعی یہاں کھڑے ہو کر انسان خود کو ماضی کے عظیم ترین وقتوں کے قدموں میں محسوس کرتا ہے۔ اس کمپلیکس میں کلیان مینار سب سے زیادہ نمایاں ہے، جو تقریباً 900 سال پرانا ہے اور لگ بھگ 50 میٹر اونچا ہے، اور اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے 148 سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں۔ اس مینار کے سامنے ایک طرف کلیان مسجد ہے۔ اس مسجد کو سن 1514 میں تعمیر کیا گیا اور یہاں 12,000 سے زائد افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد تیموری دور کے منفرد طرز تعمیر کی خوبصورت مثال ہے۔ مسجد کے دونوں اطراف 2 بڑے نیلے رنگ کے دیدہ زیب گنبد موجود ہیں، جبکہ مسجد کے اندرونی صحن کے اطراف میں 208 ستون اور 280 سے زائد چھوٹے گنبد موجود ہیں۔ کلیان مسجد کے بالکل سامنے میر عرب مدرسہ موجود ہے۔ مدرسے کی تعمیر یہاں کے حکمران عبید اللہ خان کے حکم سے سن 1535 میں ہوئی، اور ان کے ساتھ امیر علیم خان مدرسہ بھی موجود ہے۔ ان تینوں عمارتوں کا میل بخارا کی اسلامی فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ پھر ہے آرک قلعہ، جو کبھی بخارا کے امیروں کا محل ہوا کرتا تھا، اور پھر ہے لابی ہاؤس کمپلیکس، جو اس شہر کا ایک دلکش مقام ہے۔ یہ حوض 16ویں صدی سے موجود ہے، جہاں لوگ صدیوں سے پانی کی ضروریات پوری کرتے آ رہے ہیں۔
ناظرین، سب سے خاص بات یہ ہے کہ بخارا آج بھی زندہ شہر ہے، یعنی یہ صرف ایک میوزیم نہیں بلکہ لوگ اب بھی ان عمارتوں کے آس پاس رہتے ہیں، کام کرتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو اسے دوسرے تاریخی شہروں سے الگ بناتی ہے۔ بخارا میں ہر 2 سال بعد پوئی کلیان کمپلیکس میں منعقد ہونے والا سلک اینڈ اسپائسز فیسٹیول ایسا لگتا ہے جیسے قدیم شاہراہ ریشم کی ثقافتی رونقیں دوبارہ زندہ ہو رہی ہیں۔ یہ تہوار عام طور پر مئی کے آخر یا جون کے شروع میں منعقد ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر سے فنکار، کاریگر، ڈیزائنرز اور جشن سے محبت رکھنے والے افراد شرکت کرتے ہیں۔ تقریباً 10,000 سے زائد غیر ملکی اور 50,000 سے زائد مقامی سیاح اس دوران بخارا کی شان و شوکت کا حصہ بنتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو تاریخ پسند ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پتھروں میں چھپی کہانیاں خود سنیں، تو بخارا آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ماضی سانس لیتا ہے، جہاں ہر اینٹ کے پیچھے ایک صدی چھپی ہے، اور جہاں آج بھی پرانے اذانوں، کتابوں اور بازاروں کی خوشبو باقی ہے۔